براہ راست لیے چلیں گے فیصل آباد، شیخ رشید احمد گفتگو کریں گے۔ ڈیٹ آف برتھ نکالو اپنی، تم پیدا نہیں ہوئے تھے بلاول، میں قومی سلامتی کا ممبر تھا، میں فورن افیئر کا 4 دفعہ ممبر رہا ہوں، میں نوابزادہ نصر اللہ کے ساتھ کشمیر کمیٹی کو لندن اور امریکہ میں لیڈ کرتا تھا۔ اب امریکہ نے مجھ پر اپنی فضاؤں میں گزرنے کی پابندی لگائی ہے، اس وقت مجھ پر پابندی نہیں تھی۔ اگر آج آپ کی والدہ زندہ ہوتی تو آپ کو بتاتی کہ شیخ رشید کس کا نام ہے، اگر ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہوتا تو آپ کو بتاتا کہ شیخ رشید کس کا نام ہے۔ میں نے تنہا ذوالفقار علی بھٹو کا بنگلہ دیش پر لیاقت باغ میں جلسہ پلٹ دیا تھا۔ کل آپ نے 3 دفعہ میرا نام لیا ہے، اے بال رخ یار تجھے خوب بناتا، جا چھوڑ دیا حافظ قرآن سمجھ کر۔ میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں لیکن میں اخلاق کے دائرے کو کراس نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تمام لوگ جتنے لوگ ہیں یہ قوم کو جو بہکانا چاہتے ہیں، مسالے والے کے ساتھ اربوں روپیہ، آج شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو شین میں آ گیا ہوا ہے۔ حضور میں اس شین میں نہیں ہوں جو 16,000 کے ملازم سے 9 ارب روپیہ منی لانڈرنگ کا نکل رہا ہے، 17,000 کے ملازم سے 3 ارب روپیہ منی لانڈرنگ کا نکلا ہے۔ آپ کس منہ سے قوم کو کال دیں گے؟ دیں اسمبلیوں سے استعفیٰ، ہم نئے الیکشن کرائیں گے، کل دیتے ہیں، آج کرائیں، قوم تیار ہے، نئے امیدوار تیار ہیں۔ آپ بسم اللہ تو کریں، نہ یہ استعفیٰ دیں گے، نہ یہ دھرنا دیں گے، نہ استعفیٰ دیں گے، نہ دھرنا دیں گے، نہ عدم اعتماد لائیں گے۔ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم عدم اعتماد سپیکر کے وقت ہم ہاریں، سینٹ کے سپیکر کے وقت ہاریں، پرائم منسٹر کے وقت ہاریں، صدر کے الیکشن میں ہاریں، فیٹف میں ہاریں۔ یہ فیٹف کی کیوں؟ میں نواز شریف صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں میں عمران خان کا مخالف نہیں ہوں، آپ فوج کے مخالف ہیں، اس جندال کے ساتھ ہیں، اس مودی کے ساتھ ہیں، اس رو کے ساتھ ہیں جن کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے۔ آج پاکستان کی سلامتی کی ضامن پاک فوج ہے، خواہ بھاشا ڈیم ہو، خواہ نیلم جیلم ہو، خواہ ML1 ہو، خواہ ٹڈی دل ہو، خواہ سیلاب ہو، خواہ کرونا ہو، ہر جگہ سول حکومت کے ساتھ پاک فوج کھڑی ہے۔ میں آج ذمہ داری سے کہتا ہوں، فیصل آباد میں چیلنج کرتا ہوں، ہفتے تک ٹی وی پہ آ کر مجھے بتایا جائے کون سا لیڈر یہ کہتا ہے کہ وہ تنہائی میں نہیں ملتا قمر جاوید باجوہ کے ساتھ۔ لیڈر ہو کوئی ایسے ہی تھڑپونچیا نہ ہو، کوئی پارٹی ہیڈ مجھے آ کے بتائے۔ اور آج میں یہاں کہہ رہا ہوں کہ فضل الرحمان صاحب اس ملک میں شیعہ سنی فساد کرانا چاہتے ہیں، اس ملک میں ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں۔ ختم نبوت کا قانون ہم نے روکا، اس کے خلاف فضل الرحمان نے ووٹ دیا۔ ہم نے کہا کہ اگر آپ نے ختم نبوت کے خلاف کوئی بتایا کام کیا تو ہم عاشق رسول ہیں۔ صادق کیا نام تھا اس کا اسپیکر کا جی؟ اعجاز صادق، اس کو ایاز صادق کو میں نے کہا اگر ہمت ہے تو جمعے سے پہلے ختم نبوت کے قانون کو ٹھیک کرو۔ انہوں نے جمعرات کو ٹھیک کیا، اور میں میڈیا پہ چیلنج کر رہا ہوں کہ فضل الرحمان کی پارٹی نے اس کو ووٹ دیا تھا ختم نبوت کے خلاف۔ میرے بھائیوں، عمران خان ایک سچائی کی علامت ہے، وہ اس ملک کے حالات ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ یہ مہنگائی اس لیے ہوئی ہے کہ انہوں نے اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا، اس ملک سے دونوں ہاتھوں سے لوٹا، اور چینی اور آٹے کا بحران پیدا ہوا اس لیے ہوا کہ یہ چور تھے، لٹیرے تھے، اور یہ مجھے انہوں نے چیلنج کیا ہے۔ میں ہر شہر میں ایک لیڈر کو ایکسپوز کروں گا، ہفتے کے دن لاہور میں بتاؤں گا۔ یہ باتیں کرتے ہیں، انہوں نے مذاق بنا رکھا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس میٹنگ میں نہیں جائیں گے۔ پاکستان میں ٹی وی کے اندر سب سے بڑی پارٹی شیخ رشید کی ہے، سب سے بڑی پارٹی عوامی مسلم لیگ ہے، ہمارا 14 کروڑ کی روز کی ریٹنگ ہوتی ہے، آپ ہزاروں کو کراس نہیں کرتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں اکیلی سیٹ کا لیڈر ہوں، اکیلی سیٹ کا لیڈر تم پہ الزام لگاتا ہے کہ تم تنہائیوں میں ملتے ہو اور عوام کو دھوکہ دیتے ہو، اور آج میں چارج شیٹ کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان قمر جاوید باجوہ کو 1 to 1 انہوں نے ملاقات کی،
اگر وہ غلط سمجھے کسی چینل پہ آ جائیں، میں وہاں جانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے تیار ہوں کہ فضل الرحمان بھی 1 to 1 ملاقات کرنے والوں میں شامل ہے۔ سوال 5 منٹ ہو گئے ہیں، ایک ایک کر کے جی 5 منٹ صرف سوال ہوں۔ اوکے، زبیر صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں فیصل آباد ریلوے اسٹیشن سے، فیصل آباد ریلوے اسٹیشن سے چیلنج کرتا ہوں۔ تم کہتے ہو میری بڑی راشتہ داری ہے، 36 سال سے زبیر کی کبھی قمر جاوید باجوہ سے ملاقات نہیں ہوئی، 36 سال سے قمر جاوید باجوہ کی ملاقات زبیر سے نہیں ہوئی۔ اور میں مریم صاحبہ کو کہتا ہوں، مریم صاحبہ میں اس اسد عمر کے بیٹے کی شادی میں جنرل ہمایوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، آرمی چیف بھی وہاں تھے، کل 7-8 آدمی تھے، یہ چھپکلی سا زبیر بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، کسی نے اس کو نہیں کہا کہ تم آؤ، اس نے خود ٹائم لیا۔ مریم صاحبہ اس نے خود ٹائم لیا، 1 ہفتے میں 2 دفعہ DGISI کی موجودگی میں ملتا ہے، اور یہ آپ کا کیس لڑ رہا تھا۔ 10 مہینے تک مریم کا ٹویٹر خاموش رہا، 10 مہینے تک مریم کے ٹویٹر کو سگنل نہیں ملا، 1 سال تک نواز شریف کا منہ بند رہا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ایسے حالات بن جائیں شاید ہماری جان بچ جائے۔ عمران خان نے کہا میں اقتدار چھوڑ دوں گا، عمران خان نے کہا میں حکمرانی اور اقتدار چھوڑ سکتا ہوں، لیکن نواز شریف اور شہباز شریف کو میں کبھی NRO نہیں دوں گا۔ وہ غلطی ہو گئی جو باہر جانے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسرا سوال ادھر ہی کھڑے رہ کے، اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں ملے، آپ کہہ رہے ہیں ملے ہیں، تو اب ہم کیا ہے، ان میں کیا؟ اپوزیشن کہتی ہے نہیں ملے، اب تو وہ بھی کہتے ہیں ہم ملے ہیں۔ میں عمر کے حصے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، تمام لیڈر قمر جاوید باجوہ سے 16 کی رات کو ملے ہیں، 9:20 سے لے کے 12:30 تک، اور آج میں نے الزام لگایا کہ فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان، اس نے بھی 1 to 1 ملاقات کی ہے۔ ایک دفعہ میں ڈیٹ اور جگہ بتاؤں گا لاہور ہفتے کے دن۔ نیکسٹ لاسٹ 3 کوسچن۔ مختصر سوال کریں نا۔ حکومت عمران خان کر رہا ہے اور فوج کے تعاون سے کر رہا ہے، اور قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ جو بھی سول حکومت ہوگی ہم اس کی کال پہ لبیک کہیں گے۔ قمر جاوید باجوہ نے کہا کل آپ کی حکومت ہوگی آپ کے لیے بھی لبیک کریں گے۔ ہم نے یہ وردی اس لیے پہنی ہے، یہ ہم حکومت کو اس لیے کہتے ہیں کہ جو بھی سول حکومت آرڈر کرے گی ہم اس کو لبیک کہیں گے، اور حکومت عمران خان کر رہا ہے۔ لاسٹ 2 کوسچن جی۔ کس کی بات؟ میں نے کبھی غلط بات نہیں کی، میں نے 30 دسمبر جنوری کا مہینہ کہا ہے میں قائم ہوں، نون سے شین نکلے گی، اور پیپلز پارٹی کبھی استعفیٰ نہیں دے گی سندھ کی حکومت سے۔ اس کو پتا ہے کہ اگر ہم نے استعفے دے دیے پھر اگلی دفعہ جو صوبہ ان کے پاس ہے وہ بھی فارغ ہو جائے گا۔ جی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، یہ جو تبدیلی آ سکتی تھی اگر یہ 16 کے دن استعفے دے دیتے تھے پھر یہاں جنرل الیکشن ہو سکتے تھے یا ان سیٹوں پہ الیکشن ہو سکتے تھے۔ میں نے آج کہا ہے کہ پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی، سندھ سے مستعفی نہیں ہوگی، فضل الرحمان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ دسمبر جنوری میں یہ صرف مارچ میں نہیں چاہتے کہ عمران خان سینٹ سے اکثریت لے۔ لاسٹ کوسچن چلیں سیکنڈ۔ اس کی ذمہ دار بھی سندھ کی حکومت ہے۔ مراد علی شاہ میرے دوست ہیں، میں ان کو یہاں سے کہوں گا کہ شاہ جی ایک ککڑ والے کی وائرل چل رہی ہے، وہ کہہ رہا سائیں وڈے سائیں میرا ککڑ مر گیا ہے۔ یہ سارے لوگ ہنس کے بتا رہے ہیں، ان سب نے وہ ککڑ کی ویڈیو وائرل ہوتی دیکھی ہے، وہ کہتا ہے گندا پانی دیکھ کر میرا ککڑ مر گیا ہے، میں بھی پیوں گا اور میں بھی مر جاؤں گا۔ لاسٹ کوسچن۔ اچھا اور لے لوں گا، ایک اور لے لوں گا۔
دیکھیں جو ہونا تھا وہ ہو گیا. نواز شریف نے اپنی سیاست کا گلا خود دبا لیا ہے. نواز شریف نے اپنی سیاست کی سیاسی قبر خود کھودی ہے. نواز شریف نے پاکستان کے عظیم اداروں کو للکارا ہے. نواز شریف نے وہ کام کیا ہے جو ضیاء الحق کی گود میں جوان ہوا. ضیاء الحق کی گود میں جوان ہو کے آج اسی فوج کو آنکھیں دکھا رہا ہے جس کی گود میں آ کے وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا منسٹر بنا. دیکھیں بلاول دیکھیں بلاول کو میں نے کچھ نہیں کہا. بلاول سے تو میں پیار کرتا ہوں, میرا پیارا ہے وہ میرے نہیں جانا چاہتا جہاں میں ہوں. آپ اس سے پوچھیں میں نے اس کا بگاڑا کیا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ میں ایک پارٹی کا لیڈر ہوں, لیکن پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کا میں سب سے بڑا لیڈر ہوں. لاسٹ میں کہتا ہوں جہاں اے پی سی تقریر کرے گی اگلے دن میں وہاں جلسہ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ بغیر پاسوں کے کس طرح جلسہ ہوتا ہے. کیونکہ جلسہ تو ٹی ویوں میں ہو رہا ہے, سیاست تو ٹی وی میں ہو رہی ہے. اگر سیاست ٹی وی کا ہی نام ہے تو پاکستان کی سب سے پارٹی بڑی میری ہے, کیونکہ سب سے بڑی ریٹنگ ٹی وی پہ میری ہے. تھینک یو. اسلام آباد میں وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان آرمی چیف سے تنہائی میں ملتے رہے. مولانا فضل الرحمان 1 to 1 آرمی چیف سے ملاقات کر چکے ہیں. کیا پاک فوج کے سربراہ سے ملنا اعزاز کی بات نہیں؟ شیخ رشید نے مزید کہا کہ آپ اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں, ہم کل الیکشن کرائیں گے.